السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی والی اور خیر و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے تاکہ ہم خود بھی علم حاصل کر سکیں اور دوسروں کو بھی اس تک پہنچا سکیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاری بن سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اچھا جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حروف کے مخارج پارٹ 2۔ پارٹ 1 میں ہم نے کیا کیا تھا، 29 ورڈز جو تھے ہمارے پاس حروف تہجی کے، ان میں سے 8 ورڈز کو ہم نے سیپریٹ کر لیا تھا اور 21 ورڈز کو ہم نے سیپریٹ کر لیا تھا۔ جو 8 ورڈز تھے وہ ہمارے پاس تھے موٹے حروف، اور جو 21 ورڈز تھے وہ ہمارے پاس ہیں باریک حروف۔ تو موٹے حروف کی جو ہم نے پریکٹس بھی کر لی تھی، اور موٹے حروف کو ہم نے مخارج کو بھی دیکھ لیا تھا۔ آج ہم نے دیکھنا ہے باریک حروف کے مخارج۔ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس کرنی ہے، رک کے اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو سٹاپ کر کے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ ریوائز کرتے رہنا ہے۔ اچھا جی، لاسٹ میں آپ کو ایک ٹپ دوں گی کہ آپ کو اگر سمجھ نہ آ رہی ہو کہ حروف کے مخارج جو ہے، کوئی بھی حرف ہے اس کا مخارج آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اس کا کون سا مخرج ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا مخرج کیا ہے؟ چلیں جی، ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک۔ تو آج ہم نے جو حروف کے مخارج ہیں وہ دیکھنے ہیں 21 ورڈز کے۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب ہم نے حروف کے مخارج دیکھنے ہیں یا ہم نے پہلی تختی پڑھنی ہے، اس والے پارٹ کو، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ ہماری بنیاد ہے، یہ ہماری بیس ہے۔ تو ہم نے اس بیس کی تیاری اچھی سی کرنی ہے، اس بیس کو اچھے سے بنانا ہے تاکہ جو ہماری عمارت ہے وہ بہت اچھی سی تعمیر ہو۔ ٹھیک ہے، تو ہم تاکہ قرآن پاک جو ہیں وہ ہم بہت اچھے طریقے سے پڑھ سکیں، اگر ہماری یہ جو پہلی تختی ہے نا حروف تہجی کی، اگر یہ ہماری یہ صحیح ہو جاتی ہے نا، تو بہت حد تک ہم قرآن پاک جو ہے نا بہت اچھے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں بہت ساری مسٹیک جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ہم کرتے ہیں، جو ہم انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ یہ حروف کے مخارج پہ اگر ہم فوکس کریں گے ابھی فی الحال تو، کیونکہ یہ ان کے مخارج بہت ضروری ہیں۔ اچھا جی، تو ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آ جاتا ہے الف۔ ہم نے باریک حروف دیکھ رہے ہیں آج ہم، سب سے پہلے آ جاتا ہے الف۔ الف کا مخرج کیا ہے، منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ الف کو ہم قرآن پاک میں کہیں بھی الف نہیں پڑھتے، سوائے الف کو ہم کہیں بھی پورا نہیں پڑھتے سوائے لوح قرآنی میں، اور باقی ہر جگہ لوح قرآنی میں ہم الف لام میم پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اور کہیں بھی ہم الف نہیں پڑھتے قرآن پاک میں۔ اس میں ہوتا ہے الف کے اوپر زبر، زیر یا پیش، تو زبر، زیر یا پیش کی وجہ سے ہم اس کو آ ای او پڑھتے ہیں، تو یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے با۔ با کو ہم نے کیا کرنا ہے، اوپر اور نیچے دونوں جو ہونٹ ہے، اوپر نیچے کے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے با۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تا۔ زبان کا سرا سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگاتے ہیں تو ادا ہوتا ہے تا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ثا۔ زبان کا سرا سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے سے جب لگاتے ہیں ہم تو ادا ہوتا ہے ثا۔ یہ سافٹ ورڈ ہے۔ اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ثا کی ہم پریکٹس اچھی سی کریں۔ جب ہم ثا کی پریکٹس اچھی سی کریں گے تو ثا کو ہم سین کے ساتھ نہ تو جوائن کریں گے اور نہ ہی صاد کے ساتھ جوائن کریں گے، اس کو ہم علیحدہ ہی رکھیں گے۔ اس لیے اگر ہم ثا کی پریکٹس اچھے سے نہیں کریں گے تو ہمارا وہ ساؤنڈ بن جائے گا سین کا یا صاد کا، تو ہم نے وہ انشاءاللہ نہیں بنانا۔ ثا بہت سافٹ ورڈ ہے، ثا ثا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جیم۔ زبان کے درمیان کو تالو کے درمیان کے ساتھ جب لگاتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں تو ادا ہوتا ہے جیم۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہا۔ ہا جو ہے وہ حروف حلقی ہے۔ جو حلق کے ہیں وہ ہمارے پاس 3 پارٹ ہوتے ہیں، ان 3 پارٹ سے 6 ورڈ ادا ہوتے ہیں، وہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس میں ہا اور عین بھی آ جاتا ہے، یہ حروف حلقی ہیں۔
یہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے خوا. خوا جو ہے فل ماؤتھ ورڈ ہے، موٹے حروف ہیں، ان کو ہم یہاں ڈسکس نہیں کریں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے دال. دال جو ہے، دال میں زبان کا سرا سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے جب لگاتے ہیں تو ادا ہوتا ہے دال. اس کے بعد آ جاتا ہے ذال. زبان کا سرا سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے سے جب لگاتے ہیں تو ادا ہوتا ہے ذال. دال، ذال، آگے آ گیا را. را جو ہے وہ بھی 2 پوزیشن میں نے آپ کو بتایا تھا فل ماؤتھ ہے ورڈ ہے، جب اس کے اوپر زبر ہو یا اس کے اوپر پیش ہو. اوپر حرکت ہوگی تو فل ماؤتھ ہوگا، نیچے حرکت ہوگی تو وہ باریک ورڈ ہوگا. اوپر حرکت سے مطلب پیش بھی اوپر ہوتی ہے اور زبر بھی اوپر ہوتی ہے، جو زیر ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے. اگر زیر ہوگی تو یہ فل ماؤتھ نہیں ہے، یہ موٹا حرف نہیں ہے. اگر زیر ہے تو یہ باریک حرف ہے. را کے بعد آ جاتا ہے زا. زا جو ہے وہ سیٹی والا ورڈ ہے. اس کو ہم نے جب بولنا ہے تو ہماری تھوڑی سی سیٹی کی آواز آنی چاہیے. ہم نے اوپر اور نیچے کے دونوں دانتوں کو ملا لینا ہے. زبان کا کنارہ اوپر نیچے کے دونوں دانتوں کو ملا کر ان پہ جب لگاتے ہیں، بیک سائڈ پہ ان کی لگتا ہے تو ادا ہوتا ہے زا. اس کے بعد آ جاتا ہے سین. را، زا، آ گیا سین. سین جو ہے وہ بھی سیٹی والا حرف ہے. زبان کا کنارہ اوپر نیچے کے دونوں دانتوں کو ملا کر اس کی بیک سائڈ پہ جب لگاتے ہیں تو ادا ہوتا ہے سین. جو زا کا مخرج ہے وہی سین کا مخرج ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے شین. زبان کے بیچ اور تالو کے بیچ سے ادا ہوتا ہے. زبان کے درمیان کو تالو کے درمیان سے جب ٹچ کرتے ہیں تو ادا ہوتا ہے شین. اس کے بعد آ جاتا ہے سواد. سواد، ضاد، طاء، ظا. یہ موٹے حروف میں ہم نے پڑھا ہے، اسے ہم یہاں ڈسکس نہیں کریں گے. اس کے بعد طاء، ظا. اس کے بعد آ جاتا ہے جی عین. عین جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا حروف ہلکی ہے، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. اور غین جو ہے وہ ہم یہاں ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ وہ غین جو ہے وہ موٹا حرف ہے، ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے فا. فا جو ہے اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے کو جب ہم نچلے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگاتے ہیں تو ادا ہوتا ہے تر حصے سے لگاتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا. اس کے بعد آ جاتا ہے قاف. موٹا قاف جو ہے وہ ہم نے موٹے حروف میں پڑھا ہے، اس لیے ہم یہاں ڈسکس نہیں کریں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے کاف، باریک کاف. باریک کاف اور موٹے کاف کے جو مخرج ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. زبان کا پچھلا حصہ جب ہم باریک کاف بولتے ہیں، زبان کا پچھلا حصہ اٹھتا ہے اور نرم تعلق کے قریب سے مس کرتا ہے. قریب پہ ٹچ ہوتا ہے تو کیا ادا ہوتا ہے کاف. اس میں ہم نے منہ گول نہیں کرنا، فل ماؤتھ ورڈ نہیں ہے کاف. اس کے بعد آ جاتا ہے لام. لام زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے 6 دانتوں اور 2 دانوں کے مسوڑوں پر لگاتے ہیں تو ادا ہوتا ہے لام. اس کے بعد آ جاتا ہے نون. لام اور نون کا ایک ہی مخرج ہے. زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے 6 دانتوں اور 2 دانوں کے مسوروں پر لگاتے ہیں تو ادا ہوتا ہے نون. لام کے بعد میم. ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. میم جو ہے اوپر نیچے کے خشک حصے، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کو آپس میں ملاتے ہیں تو ادا ہوتا ہے میم. اس کے بعد نون. نون کا میں نے آپ کو مخرج بتایا، نون اور لام کا ایک ہی مخرج ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے واو. واو بھی جو ہے وہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسا کہ الف اور یا ادا ہوتا ہے. اس میں صرف واو میں اس کا یہ فرق ہے، واو میں جو ہمارے ہونٹ ہیں وہ گول ہو جاتے ہیں، الف اور یا میں ہمارے ہونٹ گول نہیں ہوتے. واو منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے اور جو اس کی لپس کی شیپ ہوتی ہے وہ گولائی کی جانب ہوتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ہا. ہا جو ہے وہ بھی حروف ہلکی ہے، ہاتھی والا ہا. یہ بھی جو ہے وہ حروف ہلکی ہے. یہ بھی اہدنا الصراط والا.
حروف ہلکی ہے حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے حمزہ. قرآن پاک میں حمزہ اور الف جو ہے وہ ایک ہی ورڈ ہے، یعنی کہ الف کے اوپر زبر ہو یا حمزہ کے اوپر زبر ہو تو ان کا ایک ہی مخرج ہے. اس لیے حمزہ اور الف جو ہے وہ بھی حروف ہلکی ہیں، حمزہ جو ہے وہ بھی حروف ہلکی ہیں. یہ بھی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے یا بھی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. اچھا جی، اب میں نے آپ کو لاسٹ میں ایک ٹپ دینی تھی، وہ یہ تھی کہ جب ہمیں کسی بھی ورڈ کا مخرج سمجھ نہ آئے کہ کون سا مخرج ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، الف، واو اور یا، ان تین ورڈز کے علاوہ اگر ہمیں کسی کا مخرج سمجھ نہیں آ رہی تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس ورڈ سے پہلے الف لگا دینا ہے، الف کے اوپر زبر لگا دینی ہے اور اس والے ورڈ جس ورڈ کی ہمیں مخرج سمجھ نہیں آ رہی اس کو ساکن کر دینا ہے. اس کو ساکن کریں گے اور پچھلے والے الف کے زبر کے ساتھ اس کو ملائیں گے تو ہمیں جہاں جا کے ہماری زبان رکے گی نا وہ ہو جائے گا اس ورڈ کا مخرج. جیسا کہ ہم کہتے ہیں اب، اس کا مطلب اب، ہمارے دونوں ہونٹ مل گئے تو ہو گیا اب، ہمارے اوپر نیچے کے دونوں ہونٹ مل گئے ہو گیا اب. اس کا مطلب ہونٹوں کو آپس میں ملانے سے، تر حصے سے آپس میں ملانے سے ادا ہوتا ہے اب. جیسے ہو گیا ال جب ہم نے کہا تو ہماری زبان جو ہے اوپر کے 6 دانتوں کے داڑوں کے مسوڑوں پہ لگ گئی. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کہاں ہے اس کا مخرج. اب آ گیا اد. زبان کا سرا سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگاتے ہیں تو ادا ہوتا ہے دال. ٹھیک ہے، اس طرح سے. اور جو یا، واو اور الف، ان کے مخرج یا منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کر کے دیکھیں، ان تینوں ورڈ کے بعد میں الف لگا کے دیکھیں. جیسے کہ الف کے اوپر زبر لگائیں آپ کا منہ کھلا رہ جائے گا، سمجھ نہیں آئے گی کہاں سے ادا ہوا ہے، منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. یا، منہ کھلا رہ جائے گا، سمجھ نہیں آئے گی کہاں سے ادا ہوا ہے کیونکہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. اس میں بھی منہ کھلا رہ جائے گا، سمجھ نہیں آئے گی آپ کو کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کا مطلب منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، زبان کہیں بھی نہیں جا کے ٹچ ہوئی نا. تو یہ تھی جو ٹپ میں نے آپ کو دینی تھی لاسٹ میں نے آپ سے پرومس کیا تھا. اچھا جی، اچھے سے اس کی پریکٹس کریں، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو، ساری ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم سے مل جائے اور آپ اس کو دیکھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.